أقسام بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات آپ رضا سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے شمامۃ الزہرا بنت مولانا فیض الحسن مرحومہ کی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے نفسوں اور مال کی خریداری کا. اللہ تمہاری روحوں کا، تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا خریدار ہے اور تمہارے مال کا بھی وہ خریدار ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ذی روح ہے، خواہ وہ ملائکہ ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، فضاؤں میں اڑنے والے ہوں، دریاؤں میں رہنے والے ہوں، زمین پر رہنے والے ہوں، انسان ہو، حیوانات ہو، سب کو اپنی جان بہت پیاری اور عزیز ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے ان کے نفسوں کا خریدار نہیں ہے، انسانوں کے نفسوں کا خریدار ہے. مگر انسان بھی ہر انسان کے نفس اور مال کا اللہ خریدار نہیں ہے. اب اختیار ہمارا ہے کہ ہم چاہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے. اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا وجود تباہ کر لیں، برباد کر لیں، اور یا پھر اپنے وجود کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں، جس میں حیات کی ضمانت ہے، جس میں زندگی کا اعلان کیا گیا ہے.
یہ اختیار ہمارا ہے۔ تمام انسانوں کے اللہ ان کے نفسوں کی خریداری کا اعلان نہیں کر رہا ہے، من المومنین کی قید لگا کر کے بتایا ہے تمہارے نفسوں کی قیمت اسی وقت میری نظر میں ہوگی جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ جیسے جیسے تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تمہاری قیمت بڑھتی جائے گی۔ جیسے جیسے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا تمہاری قیمت بڑھتی جائے گی۔ ذرا سلوات پڑھیے۔ آئیے شمس الصاحب آپ جیسے جیسے تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا تمہاری قیمت بڑھتی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا خریدار بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان خریداری کے لیے اپنی حیثیت دیکھتا ہے، مگر عزیزان گرامی جس نے دیا ہے وہی خریدنے کو تیار ہے۔ جس نے دیا ہے وہی خریدنے کو تیار ہے۔ وہی کہہ رہا ہے میں تمہارے نفسوں کو خریدوں گا، میں تمہارے مال کو خریدوں گا، شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان کی ایسی غلاف چڑھی ہو کہ اندر کی حقیقت باہر ظاہر ہونے لگے۔ تمہارے ایمان کی بنیاد پر تمہاری قیمت بڑھے گی تو قیمت میں پروردگار کیا دے گا؟ قیمت کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اللہ خریدار ہے۔ ان اللہ اشتری من المومنین، مومنین سے خریدار ہے، سب سے خریدار نہیں ہے۔ جو صاحبان ایمان ہیں ان سے خریداری کا اعلان کر رہا ہے۔ انفسہم و اموالہم، تمہارے نفسوں کا بھی وہی خریدار ہے، تمہارے اموال کا بھی خریدار ہے۔ تو خریدنے والا خدا ہے اور مال ہے ہمارا نفس اور ہمارا مال۔ قیمت پروردگار کیا دے رہا ہے؟ قیمت کیا دے رہا ہے پروردگار؟ قیمت میں کہہ رہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم قیمت میں جنت دیں گے۔ ارباب فکر و نظر آپ ذرا اندازہ لگائیں اور آپ غور کریں، اللہ کی نظر میں ہمارے نفس کی قیمت اس وقت بڑھے گی جب ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور ہماری قیمت بڑھ رہی ہے تو قیمت میں اللہ جنت دے گا، مگر کسی کا ایمان عزیزان گرامی اس معراج پر پہنچ جائے کہ پردہ غیب بھی اس کے یقین میں بڑھا نہ سکے تو اللہ اسے جنت نہیں دیتا ہے، اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ نفسوں کا خریدار ہے، مگر ان نفسوں کا خریدار ہے جہاں پر ایمان پایا جائے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو پھر نفس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اگر ہاتھ بیچنا چاہتا انسان تو اپنے نفس کی قیمت۔ عزیزان گرامی، میں اسی لیے ایک بات جو کہہ کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پروردگار عالم مومنین سے مجاہدت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مجاہدت یعنی ایک مومن کو ہمیشہ ہر وقت حالت جہاد میں رہنا چاہیے۔ یہ والا جہاد نہیں جو آج کل آپ کے میڈیا میں رائج ہے، جہاد اسے نہیں، حالت جہاد میں رہنا چاہیے۔ وہ جہاد جو آل محمد نے کہا ہے، وہ جہاد جو اہل بیت کو پسند ہے، اور ضروری نہیں ہے۔ ارباب علم و نظر یہاں پہ موجود ہیں میرے بزرگ حضرات، لہذا میں بہت زیادہ مجھے وضاحت بھی نہیں کرنا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے چند پیغامات دینا چاہتا ہوں۔ عزیزوں میرے دوستوں، اور ان پیغامات سے پہلے ایک گزارش یہ کہ ذرا صلوات پڑھ کے آپ لوگ ذرا آگے آ جائیے، آگے جگہ بہت ہے، اس کے بعد جو پروردگار عالم ہر مومن کو حالت جہاد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حالت جہاد میں جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ شہادت کے لیے میدان جنگ ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان جائے وہاں پر جنگ کرے تبھی شہید ہوگا۔ اور شہادت کے لیے جو میں اپنی تمام تر کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ بات جو سمجھ پایا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بیانات و قرآن مجید کی تفسیروں کی روشنی میں، پروردگار عالم، عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ حالت جہاد میں دیکھنا چاہتا ہے۔
مومنین کو حالت جہاد میں وہ پسند ہے اس کی کہ مومنہ ہمیشہ حالت جہاد میں ہو. اور یہی جہاد کا عزیزان گرامی جو آخری جو خاتمہ کہیے، نتیجہ کہیے، ثمرہ کہیے، اسی کا نام شہادت ہے. شہادت تک پہنچنے کے لیے جہاد ضروری ہے. شہادت تک پہنچنے کے لیے جہاد ضروری ہے. اگر ہمارے پاس مجاہدت نہیں ہے تو ہم شہادت تک بھی پہنچ نہیں پائیں گے. چاہے بستر پہ مرنے والا شہید ہو، چاہے میدان جنگ میں جانے والا شہید ہو، اگر مجاہدت نہیں ہے تو شہادت بھی نصیب نہیں ہے. ایک شہید میدان جنگ میں جاتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، وہ حالت جہاد میں ہے. بچوں کو چھوڑا جہاد ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا جہاد ہے، والدین کو چھوڑا جہاد ہے، اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا جہاد ہے، اس نے اپنے عزیزوں کو چھوڑا جہاد ہے، جا رہا ہے، بھوک و پیاس میں ہے، جہاد ہے. یہ سب جہاد ہے عزیزان گرامی. اپنے گھر سے چلا ہے اللہ کی راہ میں، اسے جہاد کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی اسی طرح ایک طالب علم ہے جو جہالت سے جنگ کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا ہے، پیغمبر کہتے حالت جہاد میں ہے. ایک رزق حلال کے لیے گیا ہے، رزق حلال کے لیے گیا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، حالت جہاد ہے، رزق حلال حاصل کر رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں حالت جہاد میں ہے. ہماری زندگی امور میں اگر قربتاً اللہ ہے اور حلال ہے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. جہاد تو دونوں کر رہے ہیں. جہاد وہ بھی کر رہا جو میدان جنگ میں گیا ہے. اگر وہ مجاہد نہ ہوتا تو میدان جنگ میں جا ہی نہیں پاتا. مجاہد نہ ہوتا تو میدان جنگ میں جا ہی نہیں پاتا. اور اگر مجبوراً چلا بھی جاتا تو پھر سربراہ اسلام کو چھوڑ کر کے بھاگ ہی جائے گا، ٹکنے والا نہیں ہے. شہادت تک پہنچنے کے لیے جہاد ضروری ہے. شہادت تک پہنچنے کے لیے مجاہدت ضروری ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پہ مر رہا ہو. اب آپ حضرات اس میں خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چاہے میدان جنگ میں مر رہا ہو اور چاہے بستر پر. اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام الہام وحی الہی کے ذمہ دار ہستیوں کے بیانات سے شہادت دو معنی میں آئی ہے. شہادت بمعنی خاص، شہادت بمعنی عام. شہادت بمعنی خاص جو میدان جنگ میں مارا گیا ہے، مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد غسل و کفن نہیں ہے. جو میدان جنگ میں مارا گیا ہے اس پر غسل و کفن نہیں ہے. شہید بمعنی خاص. شہید بمعنی عام وہ ہے جو محبت اہل بیت پر اس نے زندگی بسر کی ہے، حلال کا خیال کیا ہے، حرام سے بچتا رہا ہے، اپنی زندگی بسر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پوری زندگی شہادت میں گزر رہی ہے. اس لیے کہ ولایت آل محمد پہ مرا ہے تو آل محمد کہتے ہیں یہ شہید مرا ہے. اب اہل بیت کہتے ہیں یہ شہید مرا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی لیے عزیزان گرامی آپ کو مختلف حدیثیں ملیں گی جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، جس کا تعلق ہماری گھریلو زندگی سے ہے، جس کا تعلق ہماری فیملی زندگی سے ہے. مگر پیغمبر اسلام اہل بیت کہتے ہیں یہ مجاہدت ہے، یہ حالت جہاد میں ہے. اسی لیے عزیزان گرامی میدان جنگ میں جانے والی شہادت کو پیغمبر نے جہاد اصغر کہا ہے، مگر اپنے نفسوں سے لڑتے لڑتے مرنے والے کو یہ مجاہد اکبر کہا ہے. اپنے نفس سے اگر لڑ رہا ہے یہ جہاد اکبر ہے. اب اگر مر گیا ہے تو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. اور یہی حدیث ہمارے چوتھے امام سے ہے، یہی حدیث ہمارے پانچویں امام سے ہے، اور یہی حدیث ہمارے چھٹے امام سے بھی ہے. حدیث میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اور صلوات پڑھ دیجیے حضرات. تمام علماء کی سلامتی، مومنین کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات.
یہ ہمارے یہ 3 ائمہ کی وہ حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان تمام ائمہ نے فرمایا ہمارا شیعہ ہے تو اسے موت نہیں آتی، ہمارا شیعہ ہے تو اسے موت نہیں آتی، ہمارا شیعہ ہے تو وہ شہید ہے۔ راوی کہتا ہے فرزند رسول اکثر تو بستر پہ مرتے ہیں، اکثر تو بستر پہ مرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان کان علی فراشہ، اگر جو اپنے بستر ہی پہ کیوں نہ مر جائے مگر ہمارا محب ہے، ہماری ولایت میں مرا ہے تو اسے موت نہیں کہیں گے، اسے شہید کہیں گے۔ راوی کہتا ہے مولا اکثر تو بستر پہ مرتے ہیں۔ امام نے فرمایا بستر پہ مرا کرے، ان کان علی فراشہ، اگر جو بستر پہ مر جائے پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امر ولایت پہ مرا ہے، ہماری محبت پہ مرا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہاں پر امام عالی مقام نے دلیل قرآن مجید سے پیش کی ہے، امام نے دلیل دی ہے قرآن مجید سے۔ اور کیا عجیب و غریب بات ہے عزیزو، اگر آپ حضرات کی توجہ ہے میں آپ حضرات تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ وہ بستر پہ مرا ہے امام کہتے ہیں پھر بھی وہ شہید ہے۔ تو امام نے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 پڑھی، امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے جو اللہ رسول پر ایمان رکھے وہ صدیق بھی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں شہید بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی مجاہدت تک پہنچنے یعنی شہادت تک پہنچنے کے لیے زندگی میں مجاہدت ضروری ہے۔ میں فضائل کی دنیا سے یہ بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں عزیزو، اگر آپ محسوس کریں کربلا والوں کی مجاہدت تھی جس نے شہادت تک پہنچایا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، ارباب بصیرت کے حوالے یہ فقرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کربلا والوں کی وہ مجاہدت تھی، ان کی وہ جہادی زندگی تھی جس نے کہاں تک پہنچایا؟ شہادت تک پہنچایا۔ فرزند رسول کہہ رہے ہیں تمہاری جنتوں کا میں ضامن ہوں، چلے جاؤ، تمہاری جنت پہ یہ تمہارا مقام ہے، چلے جاؤ، تمہیں کوئی باغی نہیں کہے گا، چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، توجہ عزیزان گرامی، چراغ بجھا دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو تو معلوم تھا یہ جانے والے نہیں ہیں، پھر آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ عجب نہیں میرا امام آواز دے۔ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں حسینیوں کو دنیا کی روشنی میں نہیں کردار کی روشنی میں پہچاننے کی بات۔ عزیزو جہاں تک آپ حضرات کے ذہن کو لانا ہے، کربلا والوں کی مجاہدت تھی جس نے انہیں اس عظیم شہادت تک پہنچایا، عظیم شہادت تک پہنچایا ہے۔ پیغمبر کا نواسہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ، اب لفظ بدل رہا ہوں ارباب بصیرت، گویا امام وقت کہہ رہا ہے چلے جاؤ، امام وقت اپنے پاس سے بھگا رہا ہے، اصحاب حسین سمٹ رہے ہیں، نبی بلا رہا تھا۔ اسی لیے امام نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ہر مومن کی اپنی زندگی رزق حلال جہاد ہے، اپنے عزیزوں کی مزاج پرسی کے لیے گیا ہے، جہاد ہے۔ یہاں تک کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتی فی اختلاف امتی۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اگر میری سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے، میری امت میں کوئی اختلاف ہے، میری امت میں اختلاف ہے، میری سنت کو، تو حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت میں جنگ نہیں ہے، حضور کی سنت میں صلح ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اتنی بڑی جنگ بدر و احد ہوئی مگر اللہ نے فتح مبین نہیں کہا، جنگ خیبر و خندق جیتی گئی
مگر اللہ نے فتح مبین نہیں کہا، مشرکین سے صلح ہوئی۔ ذرا آپ حضرات غور فرمائیے گا دیدان گرامی، مشرکین سے صلح ہوئی تو خدا کہتا ہے فتح مبینہ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو بھی صلح پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی صلح پسند ہے۔ اگر نبی مشرکین سے صلح کر لے اسے فتح مبین کہا جائے، اگر مومن مومن سے صلح کر لے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، بول چال بند، آنا جانا بند، ہمارے تمام رسومات ختم، ہمارے رسومات کیا صاحب اس کے سے لڑائی ہے، کافر ہو گیا وہ کہنا، یہ کافر ہو گیا کہ نہیں، مشرک ہو گیا وہ کہنا، یہ مشرک ہو گیا کہ نہیں، وہ منافق ہو گیا کہ نہیں، یہ منافق ہو گیا نہیں، یہ بھائی دونوں مومن ہو نا، کہاں محب اہل بیت تو کہاں، تو پھر اس کے بچے کی شادی کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کرے صاحب لڑائی ہے، جو جائیں ہم نہیں جاتے ہیں، مگر ایک منزل ایسی آتی ہے عزیزان گرامی، نظر امام ہے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہنا صاحب لڑائی ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، جاؤ کہنا لڑائی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر امام حسین علیہ السلام ایک انجمن میں آ کے بیٹھ جائے تو دوسری انجمن والے نہیں جائیں گے؟ اگر امام حسین علیہ السلام کا استقبال ایک انجمن والوں نے کر لیا آپ کے یہ چمن روڈ پر، تو دوسرے انجمن والے نہیں جائیں گے، تو اس انجمن کے مولا ہے، یہی کہہ کے نکل لے گا آدمی۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے تو کیا کرو گے؟ یہ تو فلانے پہنچ گیا میں نہیں جاؤں گا وہاں پر، اس لیے اس سے میری بول چال بند ہے، کیا یہی کہیں گے؟ اگر مزاج یہی ہے تو پھر یہی کہیں گے۔ توجہ فرمائے دیدان گرامی، میں ایک بہت ہی حساس بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنے سماجی اعتبار سے۔ مر گیا آدمی، ننگے پیر دوڑتا ہوا سر پیٹتا ہوا جا رہا، میں نے کہا مجلس حسین تھی نہیں گئے، نظر امام صادق علیہ السلام تھی نہیں گئے، تم اس کے یہاں شادی بیاہ تھی نہیں گئے، آج کیوں جا رہے ہو؟ ارے صاحب میرا بھائی تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا عزیز تھا، مر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم یہ تمنا کرتے تھے مر جائے تو ہم میل کریں۔ بھیا ایسی میل پر بھی لعنت جہاں پر موت کی تمنا کی جائے۔ اب میل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب صلح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، جو شخص صلح کے لیے پہلے قدم بڑھائے گا پہلے جنت میں وہی جائے گا۔ پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں، پیغمبر کو صلح یہاں تک پسند ہے۔ توجہ فرمائے دیدان گرامی، اب آئیے وہ حدیث مکمل کروں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرتا ہے فی اختلاف امتی، میری امت کے اختلاف میں لڑائی جھگڑا مل کر رہا صلح کرا فکان لہ اجر مئۃ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے، 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں دیدان گرامی، 100 شہیدوں کا اجر۔ کون سے شہید؟ جن کے سلسلے میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں شہید کی عظمت یہ ہے کہ اگر راستے میں انبیاء دیکھ لیں گے شہیدوں کو، مولا نے قسم کھائی ہے، مولا نے قسم کھائی ہے، وہ بھی ذات اقدس کی قسم کھا کے یہ بات امام نے کہی ہے، اگر انبیاء شہداء کو دیکھ لیں گے راستے میں، ان کی ہیبت و جلالت سے انبیاء اپنی سواریوں سے نیچے اتر جائیں گے۔ 100 شہیدوں کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی کرانا یہ شیطنت ہے، میل و محبت کرا دینا یہ مجاہدت ہے۔ اب اگر اسی حالت میں مر گیا ہے تو امر ولایت آل محمد پہ مرا ہے، امر آل محمد پہ مرا ہے، ولایت آل محمد پہ مرا ہے، مات شہیدہ۔ اب یہ شہید ہے، اسی لیے حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مر گیا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ تو جدیدہ نگرانی، ساری خریداری ایمان کی بنیاد پر ہے، ساری خریداری ایمان کی بنیاد پر ہے، اور تمام کام ہو سکتا ہے کہ یہودی کرتا ہو سکتا ہے ایک مسیحی کرتا ہو سکتا ہے ایک مشرک کرتا ہو، ایمان نہیں ہے، لہذا اس کی مجاہدت کی کوئی خریداری بھی نہیں ہے۔ اسے مجاہدت ہے بمعنی کوشش، مگر اسے مجاہد نہیں کہا جائے گا۔ مجاہد ایمان کی بنیاد پر اس کا اگر عمل ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان مدرسہ بناتا ہے، ظاہر سی بات ہے مدرسہ بنا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، ولایت اہل بیت پر ہے، حالت جہاد میں ہے۔ ایک انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کوششیں کرتا ہے، علماء کو بلاتا ہے، نوجوانوں کو ان کو جو ہے یا اہل علم کو بلاتا ہے، ان کے لیے کلاسز چلاتا ہے، حالت جہاد میں ہے۔ یہ مومن خود نہیں کر سکتا، جو کر سکتا وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ علماء کو دعوت دے، وہ پروگرام سیٹ کرے، اور اپنے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے لیے یہ سیرت اہل بیت کا درس رکھتا ہے، تاریخ اہل بیت کا درس رکھتا ہے، ہفتے میں 1 روز یا 2 روز، یہ جو کوششیں کر رہا ہے، اس کی کوشش کیا ہے؟ بفرمان اہل بیت علیہ السلام یہ حالت